پھر حضرت عبداللہ کے ساتھ وہی واقعہ پیش ہے جو دادے کے ساتھ پیش ہے. حضرت عبداللہ مکے کے بازار سے گزر رہی تو ایک عورت کی نظر پڑی تو اس نے کہا عبداللہ تیری جان بچانے کے لیے 100 اونٹ لگے تھے, میں 100 اونٹ دیتی ہوں, 100 اونٹ ایک رات میرے ساتھ گزار, 100 اونٹ ایک رات میرے ساتھ گزار. آپ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ کیسے لگے تھے؟ عبد المطلب جب سردار بنے مکہ کے, بنو جرہم سے مکہ کی حکومت چھینی بنو خزاعہ نے. بنو خزاعہ جب فتح پا رہے تھے تو جرہم نے کیا کیا, انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا, پتھر مٹی ڈال کے نشان مٹا دیا. تو 300 سال حکومت رہی بنو خزاعہ کی, ان سے قریش نے حکومت کو چھینا. عبد المطلب حکمران بنے مکہ کے. آپ کو خواب آیا پاک پانی نکالو, اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو, اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو. تو تیسرے دن یہ بولے کدھر ہے وہ پاک پانی؟ تو صبح تم حرم میں بیٹھنا, ایک کوا آئے گا, وہ 3 دفعہ سے ٹک ٹک کرے گا زمین پہ, وہاں وہ پاک پانی ہے. تو صبح صبح جا کے حرم میں بیٹھ گئے, تو کوا آیا اور زمزم کے کنویں کی جگہ بیٹھ کر ٹک 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 اور اڑ گیا. تو عبد المطلب نے قریش کو اکٹھا کیا کہ یہاں وہ ہمارے جد دادا اسماعیل اور ابراہیم کا بنایا ہوا, وہ اسماعیل کی برکت سے بنا ہوا کنواں ہے, اور اس کو کھودیں. تو قریش نے کہا 300 سال ہو گئے اور یہ پہاڑی کنواں تھا, پانی ختم ہو گیا, ہمارے دماغ خراب ہے کہ ہم یہاں اپنی جان کھپائیں. بھائی تم نہ کرو, مجھے تو خواب آیا, مجھے کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا, حارث, ایک ہی بیٹا تھا. تو کھودتے کھودتے تھک جاتے, پتھر توڑنے پتھر کاٹنے کو آسان کام تو تھا نہیں. تو ایک دن کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو, اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ پہ ذبح کر دوں, اللہ کا قربان کر دوں. اللہ نے 10 کے 15 دے دیے مختلف بیویوں سے. تو جب وہ سارے جوان ہو گئے تو پھر وہ کنواں بھی نکلا, کھودتے 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 آخر وہ کنواں نکلا زمزم. تو قریش نے کہا ہمارا اس میں حصہ ہے کہ نہیں؟ تمہارا نہیں ہے, صرف میرے گھر کا ہے. تو ان 15 کو اکٹھا کر کے کہا کہ بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی, ایک بچے کو اللہ پر ذبح کر کے نام پہ ذبح کروں گا, تم تیار ہو؟ سب نے کہا ابا ہم تیار ہیں. جس کے موڈے پہ ہاتھ رکھے, جو آج کی اولاد باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں, حال پوچھ کے راضی نہیں, حال پوچھنے کو زور رکھتا. ایسی نفسہ نفسی ہے جا کے ماں باپ سے سک رہے ہیں اور ان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم پوچھ لیں ہمارے باپ کا کیا حال ہے, ہماری ماں کا کیا حال ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے صرف صبح اٹھ کے صرف ماں باپ کو ایسے دیکھ لیا, ایسے نہ سلام نہ دعا نہ حال, صرف ایسے دیکھ لیا محبت سے, تو صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے. اور شام کو آ کے دیکھ لیا تو شام سے صبح تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے. تو وہ 15 کے 15 بولے یا ابا تھا ہاتھ رکھ. انہوں نے کہا نہیں میں ہاتھ نہیں رکھوں گا, میں قرہ ڈالوں. سب کے نام لے کر تیروں پر, وہ ڈبہ ہوتا تھا اس میں تیر ڈالے جاتے, اس کو ہلا کے پھینکتے تھے, پھینکنے والے کا آدمی ہوتا تھا. تو سب کے نام لکھ کے جو ہلا کے پھینکا تو اس میں سے جو تیر نکلا اس پہ عبداللہ لکھا ہوا تھا. اور عبداللہ سے سب سے زیادہ پیار تھا عبد المطلب, اور یہی میرے نبی کے والد بننے والے تھے. تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا, انہوں نے سر جھکا دیا. تو مکے میں شور مچ گیا, وہ سارے قریش اکٹھے ہو گئے, عورتیں اکٹھی ہو گئیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں سردار ہوں, سردار کا بول ہے پورا ہو. تو ایک کافر سردار تھا, اسے ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن یہاں بہت بڑا کام ہو کر دکھا گیا. وہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا, عاص بن وائل, کہا اگر تو سردار ہے تو ہم کون سا نوکر ہیں, ہم بھی سردار ہیں, ہماری سرداری میں یہ ظلم نہیں ہوگا, نہیں کرنے دیں. اب جھگڑا پڑ گیا, سارا مکہ ایک طرف, عبد المطلب ایک طرف. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک اس زمانے میں ہوتے تھے یہ عامل, جادوگر, کاہن, ایک عورت تھی اس کا نام تھا قطبہ, نجران کی طرف. تو عبد المطلب فرمانے لگے وہ اگر کہے گی تو پھر میں ہٹوں گا ورنہ نہیں ہٹوں گا, ہم تیار ہیں. تو یہ پورا قافلہ کئی 100 میل سفر کر کے نجران پہنچے اور اس عورت کے پاس پہنچے کہ یہ ہمارا کیس ہے, اب تم فیصلہ کرو. تو کہنے لگی جب کوئی قتل ہوتا ہے اور قتل ہونے والے کے رشتہ دار بدلہ نہیں لیتے, معاوضہ پیسے لے لیتے ہیں, تو کتنے پیسے دیتے ہو, کیا دیتے ہو؟ کہا جی ہم 10 اونٹ دیتے ہیں, 10. تو کہنے لگے ایسا کرو, ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ.
اور پورا ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 ایڈ کر. جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 ایڈ کرتے جاؤ. جب اونٹوں والا تیر نکلے تو جتنا اس پہ لکھا ہو اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو. کہا ہاں منظور ہے. سورو مکہ حرم میں اکٹھا ہو گیا اور تیر عبداللہ بن عبد المطلب اور 10 اونٹ, اور وہ اسپیشل آدمی ہوتا تھا جو گھماتا تھا, تو اس نے گھما کے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے نیچے پہلے کھڑے کر دیے تھے اور انہوں نے 10 کو یوں کر دیا تھا. تو جب نکلا عبداللہ تو 10 اور ادھر کر دیے اور ادھر لکھا 20. پھر جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو 10 اونٹ ادھر بڑھائے اور ادھر لکھا 30. پھر یوں کیا تو نکلا عبداللہ. تو ادھر لکھا 40 اور ادھر سے 10 اونٹ ادھر کر دیے. پھر یوں کیا تو اس میں سے نکلا عبداللہ. تو 10 اونٹ ادھر 50 اور یہاں لکھا 50 اونٹ. پھر عبداللہ 60. پھر عبداللہ 70. قریش کی زبان میں خشک حلق خشک یہ کیا ہو رہا ہے. پھر عبداللہ 70. پھر نکالا عبداللہ 80. پھر نکالا عبداللہ 90. پھر نکالا عبداللہ 100. اب عبد المطلب کی بھی رگیں پھول گئی, میرے تو اٹھ کے موقع ان کی بڑھنا 100 کے 100 چلے گئے. اب کیا ہوگا؟ 100 پریشان حیران. جب 100 ادھر اور ادھر لکھا 100 اونٹ اور عبداللہ, اب جو پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. تو نعرہ لگایا قریش نے, کہنے لگا عبد المطلب سے ٹھیک ہے کہنے ایک دفعہ اور کروں گا. پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. کہنے لگے اب کہنے ایک دفعہ اور. پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. تو 3 دفعہ 100. تو عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کیے اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. تو اس خاتون نے کہا 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے, 100 اونٹ دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ گزر. کہ نہیں, میں عزت دار سردار کا بیٹا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں. اور حضرت آمنہ سے شادی ہو اور نور نبوت ادھر شکر ہو. تو وہ عورت پھر ملی. تو وہاں تو شادیاں زیادہ کرتے تھے. تو کہا تو اپنے دادے والی بات شادی کر دے. تو اس نے کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو, میں پاک دامن عورت ہوں, تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا, وہ آمنہ کی گود میں چلا گیا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ اپنے حبیب کے لیے خوبصورت نظام بنائے.